الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان صبح میں اٹھے تو اگر ایک نظر دوڑائے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ مال اور دولت کے پیچھے اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں کہ زندگی کا بیلنس ان بیلنس نظر آتا ہے. افراط زر، مال و دولت کی کثرت زیادہ مل جائے، اس چیز نے انسانوں کو عجیب و غریب حال کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے.
اسی کو حرص کہتے ہیں، لالچ کہتے ہیں۔ انتہائی دنیا سے اتنی محبت کہ بھاگتے بھاگتے اتنا دور نکل جائے کہ شریعت کے احکام کو پیچھے چھوڑ دے، یہ لالچ ہی ہے، جس میں جائز اور ناجائز کا فرق ختم کر دیا جائے، تمیز ہی باقی نہ رہے۔ اور یہ حرص بہت بری بلا ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ ویسے اچھی چیز بھی ہے، اگر اچھی چیزوں کی حرص ہے تو مطلقاً بری نہیں ہے یہ چیز۔ لالچ اچھی چیز بھی ہے۔ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ لالچ بھی اچھی چیز ہے کہ ہاں، کسی کو اگر نماز کی حرص ہے تو اچھی چیز ہے، قابل تعریف ہے۔ زکوٰۃ دینے کے حرص ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حرص ہے، اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق ڈھالنے کے حرص ہے، اس کو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کی حرص اس کے اندر ہے، تقویٰ کی حرص ہے، گناہوں سے بچنے کی حرص ہے، اس کی یہ لالچ قابل تعریف ہے اور بہت اچھی چیز ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفت نام حریص بھی ہے۔ حریص کہتے ہیں جس کے اندر لالچ ہو۔ آپ کا نام ہے یہ، اور قرآن نے ذکر کیا ہے۔ حرص حضور کے اندر بھی تھی، لیکن کس چیز کی تھی؟ اپنی امت کی حرص تھی، میری امت کامیاب ہو جائے۔ حضور کے اندر حرص تھی، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کی حرص تھی۔ حضور کے اندر حرص تھی، اللہ کے احکام کو دنیا میں قائم کرنے کی حرص تھی، امت کی حرص تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہا کرتا تھا، یہ امت کے لیے بے قرار رہتا تھا، اس لیے حضور کو نام ہی دے دیا گیا حریص علیکم۔ آپ کو دولت کی نعوذ باللہ حرص نہیں، اس کی بات نہیں چلتی ہے، آپ تو اس سے بالکل پاک اور منزہ ہیں، یہ تصور تک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حرص اگر اس کی نسبت اچھی ہے تو قابل تعریف ہے، اور اگر اس کی نسبت بدل جائے گی تو یہی چیز قابل مذمت ہے اور برائی ہے۔ گناہوں کی حرص بھی انسان میں ہوا کرتی ہے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی حرص بہت بری چیز ہے، اللہ کے حدود کو توڑنے کے حرص بہت بری چیز ہے۔ اسی طریقے سے مال و دولت کے کمانے کے حرص اس طریقے سے لگ جائے کہ جائز اور ناجائز کے درمیان میں فرق ختم کر دیا جائے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اور اسی چیز نے آج ہمارے دلوں میں جڑ پکڑ لی ہے، لالچ، دولت کی لالچ، مال کی لالچ، افراط زر کی لالچ، بڑھانے کی لالچ، بڑھ جانا چاہیے۔ یہ حرص کہاں تک پہنچی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، آئے گا، 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا آئے گا ایک زمانہ لوگوں پر۔ کیسا آئے گا؟ ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ جو چیز لے رہا ہے، جو مال حاصل کر رہا ہے، اس کو اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لا یبالی المرء، بے پرواہ ہو جائے گا، اور اتنا بے پرواہ ہو جائے گا کہ یہ تک نہیں دیکھے گا امن الحلال یا پھر امن الحرام، یہ آیا ہے حلال سے یا آیا ہے حرام سے، کہ اس کے دل میں لالچ اتنی بڑھ جائے گی۔
طمع اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ حلال اور حرام کا راستہ ہی نہیں دیکھے گا۔ اور آج یہ ہو رہا ہے، اکثر تجارتی معاملات کے اندر اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ حلال حرام کے مسائل سے اکثریت ناواقف ہو چکی ہے۔ کتنی لالچ ہوتی ہے انسان میں، اتنی ہوتی ہے اگر سونے کی وادی دے دی جائے پورا جنگل بھر کے۔ حضور نے فرمایا تو بھی پیٹ نہیں بھرے گا، وہ یوں کہے گا کہ دوسرا بھی مل جائے تو اچھا۔ آخر میں حضور نے فرمایا کہ اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، ورنہ جب تک جیے گا تب تک کئی وادیوں کی تمنا کرتا رہے گا، یہ تو ملتا ہی رہے، گٹے ہی رہے۔ قناعت اور صبر نام کی چیز ہی نہیں آئے گی اس کے اندر، کیونکہ لالچ ایسی ہے کہ اس کو پہنچاتی ہے اور زیادہ لو اور زیادہ حاصل کرو۔ حالانکہ جس مال و دولت کے پیچھے اتنے حریص ہو کر ہم بھاگ رہے ہیں، وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ مال بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یوں کہا کہ مال کیا ہے، کہ مال قیام للناس ہے، لوگوں کی زندگی کے لیے بہت بڑا سہارا ہے مال۔ ضروریات زندگی اسی سے پوری ہوگی۔ دینی، دنیاوی، تعلیمی، تربیتی جو بھی مسائل ہوں گے، اگر اس کے پاس دولت ہے، مال ہے، تو اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کر سکے گا، اپنے اولاد کو بہترین تعلیم اور تربیت دے سکتا ہے۔ یہ تو وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کی ضرورت قدم قدم کے اوپر پیش آتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ کے اوپر تو مال کو خیر کہا ہے۔ خیر کا مفہوم ہوتا ہے بھلائی۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، جو خیر تم خرچ کرو، یہ من خیر سے مراد مال ہے، اس کو خیر کہہ دیا ہے اللہ نے، یعنی بھلائی ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، مطلقاً بری چیز نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس کو برا بنا دیا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مال کو فضل کہا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز جمعہ جب پڑھ لو نے تو جاؤ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ مال ہے، وہ روزی ہے، اس کو تلاش کرو، حاصل کرو۔ اللہ نے اسباب رزق زمین پر پھیلائے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنی روزی کو تلاش کرو صحیح طریقے سے، یہ خیر ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ پاکیزہ مال نیک آدمی کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کیا ہی اچھی چیز ہے، کیا کون سی چیز اچھی ہے؟ جو مال پاک ہو اور نیک آدمی کو ملے، بڑی اچھی چیز ہے۔ تو یہ وہ عظیم دولت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں اور ان کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس نعمت کے حصول کے لیے
جائز طریقہ بہت کم اپناتے ہیں، ناجائز اور حرام طریقہ زیادہ اپناتے ہیں۔ اس کے حصول کے لیے ناجائز اور حرام طریقہ زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اس لیے ہمارے کاروبار کا حال کیسا ہو چکا؟ علماء نے لکھا ہے کہ 98% ہمارا کاروبار ناجائز شکلوں پر ہوتا ہے۔ زیادہ تر اس میں جھوٹ ملے گا، دھوکہ ملے گا، بے ایمانی ہوگی، اور آئے دن نئے نئے تجارت کے طریقے ہم اپناتے ہیں، لیکن علماء سے اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ سوال ہوگا اس کے بارے میں، پوچھا جائے گا، مستقل سوال ہے کل قیامت میں، من این اکتسب وفیما انفق۔ دو سوال ہیں مال کے بارے میں، کہاں سے لیا، کہاں دیا ہے، حساب دو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال تو میرا ہے، مجھے پوچھے گا کون؟ رب پوچھے گا، ہمارا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ جس کو چاہے دیتے ہیں۔ اور رب کے دربار کے اندر جا کر حساب دینا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنی دکان کے نوکر کو 50-100 روپیوں کی کوئی چیز لینے کے لیے بیچتے ہیں، تو جب تک وہ پائی کا حساب نہیں دیتا ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور اگر اس نے 1 روپیے کی گڑبڑی کی تو پورے مارکیٹ میں اعلان کرتے بے ایمان ہے، اس کو نوکری پر مت رکھو۔ یہ سیٹ کے پیسے کھا جاتا ہے، ہنگامہ مچا دیتے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ 1 روپے میں گڑبڑی ہو گئی تھی اس سے۔ اس کی بھول کو ہم بخشتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے، اس کی بے ایمانی کا ڈنکا بجا کر رہتے ہیں۔ ہم اپنے 50-100 کا حساب جب ایک نوکر سے لیتے ہیں، اللہ نے کروڑوں کا مالک بنایا ہے، میدان محشر کے اندر ایک قدم ایک بال کے برابر ہل نہیں سکے گا جب تک رب کے سامنے ایک پائی کا حساب نہ دے دیا جائے۔ پوچھے گا اللہ، کہاں سے لیا تھا اور کہاں لگایا ہے تو نے؟ اس لیے زکوٰۃ فرض کر کے اس بات کا تصور قائم کیا جاتا ہے کہ یہ سمجھ کر نہ دے یہ مال تیرا ہے، یہ سمجھ کر زکوٰۃ کو ادا کر دیجئے کہ اللہ نے 2.5% ہی رکھی ہے، ورنہ رب کا مال ہے، اللہ چاہتا تو اس سے بھی زیادہ فرض کر دیتا۔ یہ تصور کر کے دے دیا کریے کہ یہ مال اللہ کا ہے، میں اللہ کا مال اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں تو صرف امین ہوں۔ میں مالک نہیں ہوں، میں تو امین ہوں۔ مزاج شریعت ہے یہ، اور شریعت کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اس لیول پر پہنچائیے کہ خود دینے والے بنے، لینے والے نہیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، ہاں، اوپر والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوا کرتے ہیں نیچے والے ہاتھ سے۔ یہ تو شریعت کا مزاج ہے کہ اپنے آپ کو معیشت کے اعتبار سے اس لیول پر لائیے کہ آپ کسی کی مدد کریں، آپ دیں کسی کو، ہمیشہ لے نہیں۔ نعمت ہے اللہ کی،
اس کے حصول کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جہاں اور ناجائز طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ بڑا عجیب حال ہو چکا ہے ہمارے کاروبار میں۔ اپنے کاروبار کو سودی معاملات کے اوپر گویا کہ اس کی بنیاد رکھنا، جہاں اللہ نعمت کہہ رہا ہے رب کی نعمت کو حرام طریقے سے لیں گے، اللہ دولت دینے کے لیے یہ آج کے نئے ایجاد کردہ طریقوں کا محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ دینے کے اوپر آتے ہیں تو جھونپڑے میں بیٹھنے والا بھی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھ کر سودی معاملات نہ کیجیے اور اپنے کاروبار کی بنیاد سود کے اوپر مت رکھیے کہ اگر سود کے اوپر کاروبار ہوگا تو ہمارا کام چلے گا۔ نہیں چلے گا، قرآن کہتا ہے نہیں چلے گا۔ یہ کشتی آج نہیں تو کل ڈوبے گی، یہ بور میں پھنس چکی ہے۔ یہ فتنوں کی موجوں کے اندر آ چکی ہے۔ اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم تو پوری زندگی اسی کے اوپر آئے ہیں، ابھی تک ڈوبے نہیں ہیں، تو مت سوچئے آپ کی زندگی میں اگر یہ کشتی نہیں ڈوبی، آئندہ نسلوں کی زندگی میں اللہ ڈبائے گا، اس لیے کہ معاملہ سود پر ہوا ہے۔ سود کے اوپر اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے، یقیناً آتی ہے، اس میں ایک رائے کے دانے کے برابر شک نہیں ہے۔ اور اگر آج نہیں آئی تو پھر قرآن کا پیغام سن لیجئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سود کھانے والوں کو کھڑا کرے گا۔ یہ کھڑے ہوں گے سود کھانے والے سب کے سب، جن کے کاروبار سود کے اوپر ہے، یا جو سود پر قرضے دیا کرتے ہیں، یا سودی لین دین کیا کرتے، معاملات کیا کرتے، کسی بھی طریقے سے سود میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سود والوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور جب کھڑے ہوں گے نا، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس طریقے سے کھڑے ہوں گے جیسے کہ ان کے اوپر شیطان نے چھو کر اثر کر دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے، ایسی مجنونانہ کیفیت پر کھڑے کیے جائیں گے، پاگل بن کر اٹھیں گے۔ ہاں، وہ آج نہیں تو کل پکڑ ضرور ہے اس کے اوپر۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر شیطانی اثر ہو جاتا ہے تو بہت سی مرتبہ آدمی بے تک الفاظ زبان سے بکواس نکالتا ہے اور کیا سے کیا بولتا ہے، کسی کو مارے یا کوئی پاگل ہو گیا ہو یا ایسا اثر ہو گیا، کتنے لوگوں کو پکڑنا پڑتا ہے اس کو۔ بہت سی مرتبہ تو پاگل پن کا حال، اس کی حالت یہاں تک ہوتی ہے کہ باندھ کر رکھتے ہیں اس کو۔ ایسے قصص اور ایسے حالات ہم نے دنیا میں دیکھے ہوں گے کہ جن کے دماغوں کا توازن ختم ہو جاتا ہے، جن کا بیلنس نہیں رہتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔
تو بہت سی مرتبہ ان کا پاگل پن یہاں تک پہنچتا ہے کہ لوگ اس کو باندھ کر رکھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا، اس کے قریب نہیں جاتے جلدی۔ اور سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن محشر کے میدان کے اندر تو اول سے لے کر آخر تک جہاں انبیاء ہوں گے، ہر امتی ہوگا، ہر نبی کی امتیں ہوگی، اولیاء ہوں گے، ایسے ماحول کے اندر اللہ سود کھانے والوں کو پاگل بنا کر اٹھائے گا۔ اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے جس نے اپنی آخرت کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ کوئی اگر اپنی دنیا کی عزت کو داؤ پر لگائے گا، لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں، نادان کہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جو اپنے آخرت کی عزت کو داؤ پر لگائے گا وہ دنیا کے بیوقوف سے بڑا بیوقوف ہے۔ اس سے بڑا نادان ہے وہ۔ آگے اللہ اس آیت کے 2-3 سطروں کے بعد فرما دے، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت کا پیغام پہنچ گیا، فَانْتَهَىٰ، پھر وہ رک گیا سودی معاملے سے۔ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی سودی معاملہ ہوا کرتے تھے، اور آپس کے اندر اس طریقے سے لین دین ہوتے تھے جو سود کے اوپر قائم ہوتے تھے ان کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام پہنچنے کے بعد، اللہ کی طرف سے نصیحت آ جانے کے بعد کوئی اپنے اس معاملے سے رک گیا، جہاں تک پہنچا وہیں تک بات ختم۔ آج سے سودی معاملہ نہیں ہوگا، آج سے توبہ، فنتہا، رک گیا، تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے کہا ہے کہ پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن نصیحت ملنے کے بعد بھی وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایک وعید تو یہ ہے، جو دوبارہ سودی معاملہ کرے گا اور جانتا ہے اس کے باوجود بھی سود کے اندر ہاتھ ڈالے گا، اپنے کاروبار کے اندر سود ملائے گا، یا کسی کو سود کے اوپر قرضہ دے گا، یا اس طریقے سے کسی بھی طریقے سے سودی معاملے میں پھنسے گا، تو جو دوبارہ اگر یہ جرم کرے گا تو اللہ فرماتے اپنے قرآن کے اندر یہ جہنمی لوگ ہیں، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے آگے اللہ فرما دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود کے بقایا کو چھوڑ دو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ ہمارا کاروبار چلتا ہے، ہماری تجارت چلتی ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، اس غلط تصور سے نکل جاؤ، ڈرو اللہ سے۔ اگر ایمان دلوں کے اندر ہے تو توبہ کرو، ڈرو اللہ سے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے جو دوسری اس آیت کے اندر اللہ نے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے کوئی، سود سے نجات حاصل نہیں کرتا ہے کوئی، بار بار اس طریقے سے اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے، سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتا ہے، تو اللہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اعلان کر دو۔ ایسے آدمی کے لیے یہ اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ جو اللہ سے لڑنے جائے گا، جو رسول اللہ کے مقابلے میں برسر پیکار اتر جائے گا، اللہ زندگی بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی داؤ پر لگ جائے گی، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے، مفسرین نے لکھا ہے ایسی خطرناک وعید اللہ نے زنا پر بھی بیان نہیں کی ہے۔ ہاں، زنا بہت بڑا جرم ہے، شراب بہت بڑا جرم ہے، خنزیر کا گوشت کھانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑے گناہ ہیں۔ لیکن اٹھائیے قرآن کو، اللہ سے جنگ کا اعلان کہاں ملتا ہے؟ آپ پوچھئے علماء سے۔ جہاں سود کا ذکر آئے گا وہاں پر اللہ نے یہ تعبیر استعمال کی ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ اور رسول سے لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ اور جو اللہ سے جنگ کرے، جو رسول اللہ سے جنگ کرے، ہاں، اس لیے میں نے کہا وہ آج نہیں تو کل تباہ ہو ہی جائے گا، یقین ہے اس کے اوپر، یقین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، سود کا گناہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا معاملہ تو، ہماری شادیاں مہنگی کرنی ہے، فوراً لون لے لی، سودی قرض لے لیا، ہماری تجارتیں سودی قرض پر چل رہی ہے، کوئی ایسا معاملہ آیا فوراً سودی قرض، یہ کیا لگایا ہے؟ مکان سودی قرض پر، گاڑی سودی قرض پر، ہر قدم قدم کے اوپر سود کے اندر ہر چیز ڈوبی ہوئی ہے، اور اس کے جائز ہونے کے فتوے کے انتظار میں ہے ہم تو۔ توبہ کریے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کہا، کوئی راستہ نکل جائے یہ لینے کا۔ ہماری مثال تو ایسی ہو گئی کہ آدمی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے صحیح دوا استعمال کی ہے، صحیح نسخہ تجویز کیا ہے، لیکن وہ اپنے موت کے انتظار میں زہر کے تلاش میں ہے کہ جلدی مر جاؤ۔ یہ ہماری مثال ہے۔ اسلامی اصولوں کی روشنی کے اندر تجارت کے جائز طریقے موجود ہیں۔ ہم تو مسجد کے مولوی کو بھی تنگ نظر کہتے ہیں، افسوس ہے۔ کروڑوں کا کاروبار کرنا ہو تو کیا کہیں گے بھائی؟ زہر کی بوتل تو رکھنی پڑے گی ساتھ میں، اس لیے کہ مولانا تو تجربہ کار نہیں ہے، ہم بڑے بزنس مین ہیں، ہم کو تجربہ ہے، تو ہم تجربے کی بنیاد پر نہیں کہتے، ہم حلال اور حرام کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ آپ کے تجربے نے آپ کو زہر تھما دیا ہے، یہی وہ تجربہ ہے۔ ایسا تجربہ جو موت کے قریب کر دے، یہ کس کام کا ہے؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی سود کھائے گا، کتنا بڑا گناہ ہے، کسی میں 72، کسی میں 73 درجے، کسی میں الگ الگ روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آیا، جو سود میں ڈوبے گا 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرے،
سود کا روپیہ کھائے گا اس سے بڑھ جائے گا گناہ۔ اور ماؤں سے زنا کرنا ہر مذہب کے اندر انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ سلیم الفطرت آدمی جس کی طبیعت کے اندر شرافت ہوگی، کوئی بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں مسلمان، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس کی طبیعت میں شرافت ہے، یہ تصور بھی قائم نہیں کرے گا کہ ماں کے ساتھ میں زنا کیا جائے۔ یہ سوچے گا تک نہیں، کبھی نہیں سوچے گا۔ جس کی طبیعت میں شرافت ہوگی، مسلمان ہو کے نہ ہو۔ اور یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ سودی معاملہ کتنا بڑا گناہ، یہ 36 مرتبہ زنا کرو اتنا ہی گناہ ہے، یا تو اس سے زیادہ ہے۔ جب ہماری طبیعت اس گناہ سے اس طریقے سے نفرت کرتی ہے جو ماؤں سے زنا کے متعلق گناہ ہے، تو سود سے ہمیں نفرت کیوں نہیں ہے؟ ہم ہیلے حوالے کیوں تلاش کرتے ہیں؟ شریعت نے ہم کو مکلف نہیں بنایا تھا کہ اتنا بڑا کاروبار کر کے سود کے اندر ڈوب جائیے۔ یہ مکلف شریعت نے نہیں بنایا تھا۔ شب معراج کے موقع کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیے، یہ سود کی وعید سنیے صرف۔ اکثر تجارتی معاملات سود میں ڈوب چکے ہیں۔ شب معراج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم کو دیکھا، ایک قوم پر سے گزر ہوا۔ کس حال میں دیکھا تھا؟ ان کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح تھے، بہت بڑے۔ تصور کرے تھوڑی دیر کے لیے، سوچے تھوڑی دیر کے لیے، یہاں تک نہیں، بڑے بڑے مکانوں کی طرح بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ہے جبرائیل؟ اور ایک بات بتا دو، ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، یہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چشم دید آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ایک تو ہے آپ کا فرمان عالی شان، یہ بھی بڑا قیمتی ہے رسول اللہ کا بتا دینا، لیکن ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نظارہ دیکھ کر بتایا ہے۔ بڑے بڑے مکانوں کی طرح پیٹ بنے ہوئے ہیں، اور پیٹوں کے اندر وہ سانپ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ سانپ دنیا کے نہیں ہیں۔ ہاں، آخرت کے سانپوں کے متعلق کی روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک سانپ زمین پر پھنکار مار دے، پوری زمین سے ہریالی ختم ہو جائے گی، گھاس نہیں اگے گی۔ اتنے بڑے پیٹ کے اندر سوچیں تو صحیح کتنے سانپ ہوں گے۔ رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل امین سے، بتاؤ جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ جن کے کاروبار سود پر تھے،
جن کے معاملات سود پر تھے، لوگوں کو قرض بھی سود پر دیا کرتے تھے، ان کی گاڑیاں سود پر تھی، ان کی شادیاں سود پر تھی، ان کے مکانات سود پر تھے، سود کی زنجیر میں جکڑ چکے تھے یہ لوگ، انہوں نے توبہ نہیں کی ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں سود خور ہے یا رسول اللہ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھا، آخری روایت سنا دوں ورنہ اس کے متعلق مجھے بہت کچھ کہنا تھا۔ نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، ایک بات سمجھ لیجئے۔ خواب کے اندر ایک منظر دیکھا ہے حضور نے، دو فرشتے ہیں ایک جگہ پر لے گئے ہیں، خون کا پورا دریا ہے، ایک آدمی اندر پڑا ہوا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، کنارے پر ایک کھڑا ہے، وہ تیرتا تیرتا جب قریب آتا ہے تو کنارے پر جو کھڑا آدمی ہے وہ زور سے پتھر مارتا ہے، سیدھا بیچ میں پہنچ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر بیچ میں پہنچ جاتا ہے، نکل ہی نہیں پاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کون ہے یہ سود کھانے والا ہے جو خون کے دریا میں پھنسا ہوا ہے، یہ قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اس لیے سودی معاملات ایک طرح کا ظلم ہے، سود ایک دھوکہ ہے۔ بینک والے فون کرتے ہیں نا، اسکیم ہے، سبز باغ دکھاتے ہیں نا، سبز باغوں کے پیچھے مت بھاگیے، جو لوگ بھاگے ہیں ان کا ہنستا مسکراتا خوشحال خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ رحم کریے اپنے آپ پر۔ ہاں، اور ایک آخری بات بتا دو، بہت باریک بات۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال کے متعلق ایک عجیب بات کہی ہے، جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی دل کے اندر ایسا لگا کہ بڑی بہترین تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات۔ مال فی کے متعلق ہے، مال فی اس مال کو کہتے ہیں کہ جو کفار سے بغیر جنگ کے صلح کے نتیجے میں حاصل ہو جائے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول، ایسے مال کے متعلق کیا حکم ہے یہ بتایا ہے۔ پھر آگے آخر میں کیا فرماتے ہیں، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ سارے حقوق اللہ نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر یہ مال اور دولت مالداروں کے ارد گرد گردش نہ کرنے لگے، ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کو ملے۔ سودی معاملات کے اندر مال ہمیشہ مالدار کا ہی ہوا کرتا ہے، غریب تڑپتا رہتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، حقوق اس لیے بیان کیے جاتے ہیں مال کے متعلق تاکہ مال مالداروں کے قبضے میں نہ رہے۔ سودی معاملات جو بھی ہے اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیشہ مالدار مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ توبہ کریے میرے بھائی، چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ ڈھونڈیے، علماء سے مسائل پوچھیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔